لہٰذا اس ڈر سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں جنگل میں چلی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جنگل میں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں جنتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے پتھروں کے بیچ میں چند پتھروں کے آڑ میں بچے کو سلا کر گھر چلی آتی ہے۔ بچہ کھائے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل امین جاؤ اس بچہ کی انگلی کو اس کے منہ میں ڈال دو۔ جبرائیل امین آئے اور بچہ کی انگلی کو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پروردگار عالم کے حکم سے انگلی سے دودھ نکلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بچہ کی فطرت ہوتی ہے کہ منہ میں انگلی ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی منہ میں انگلی ڈالے، پروردگار عالم نے اس انگلی سے دودھ کا پھوارہ چھوڑ دیا، دودھ نکلنے لگا، بچہ انگلی کو چوستے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنائی، اور صندوق بنانے کے بعد بچہ کو اس صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا دیے۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کلام پاک کے اندر پورا ذکر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام۔ سمندر میں بہا دیے، وہ سمندر میں صندوق بہتا ہوا نہر میں داخل ہوا۔ پھر فرعون کے دربار پر وہ صندوق پہنچا، اٹھایا گیا۔ اتفاق اسی دوران اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام اس نہر میں یا اس ندی میں نہانے گئی تھی یا کپڑا کھینچنے گئی تھی، دیکھتی ہے کہ صندوق بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ صندوق کو اٹھایا، فرعون کے حکم سے صندوق کو گھر لایا، پھر کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس صندوق میں بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، چمکتا ہوا ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچہ کو آسیہ علیہ السلام نے گود میں لے لیا اور فرعون سے فرمایا کہ کلام پاک کے اندر ذکر ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، کلام پاک کے اندر ذکر ہے۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ بچے میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر فرعون، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو۔ لا تقتلوا، قتل مت کرو، اس کو ہم اپنے بیٹا بنا کے رکھ لیں گے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ اس بچے کی ضرورت تیری ہے، میری نہیں ہے، اس بچے کی میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہو سکے یہ وہی بچہ ہے جس بچہ کے بارے میں نجوموں نے کہا ہے، نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا۔ لہذا ظالم فرعون اس بچہ کو قتل پر تل گئے کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ بیوی کہتی کہ نہیں، یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ وہی بچہ ہے۔ آزمائش کی میرے دوستو، اس بچہ کو امتحان لیا فرعون نے۔ کیسا امتحان لیا کہ ایک طرف سونے کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اور دوسری طرف آگ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سلگتا ہوا آگ ہے اور ایک طرف سونا ہے، سونا بھی چمک رہا ہے، آگ بھی چمک رہا ہے، بیچ میں بچہ کو چھوڑ دیا۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ بچہ جا کر سونا کو اٹھایا تو مجھ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر آگ کو لیا تو میرے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے۔ بچہ کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ بچہ تو وہی بچہ ہے جو اس کے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا، اس کی سلطنت کو درہم برہم کر رکھ دے گا،
اس کی زندگی میں، اس کی حکومت میں زلزلہ پیدا کر دے گا، وہی بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھے سونا کے طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، ایک طرف سونا چمک رہا ہے، ایک طرف آگ چمک رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سونے کے طرف ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اس بچہ کی ضرورت ہے اس کی قوم کو، وہ نبی ہونے والا ہے، اگر وہ بچہ سونا کو لے لیا تو فرعون ناحق اس کو قتل کر دے گا، جاؤ اس کے ہاتھ کو سونے کے بجائے آگ کی طرف کر دو۔ جبرائیل امین آتا ہے اور اس جیسے سونا کے طرف ہاتھ کو بڑھا، جبرائیل امین نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سونے کے طرف کر دیا۔ یہ سونے کے طرف بڑھ رہا تھا، ہاتھ کو اٹھا کر آگ کی طرف کر دیا، اور وہ آگ، روایت میں آتا ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کو ہاتھ میں لے کر، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ بچہ کوئی بھی چیز پکڑتا ہے تو سیدھے منہ میں لیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو پکڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت آ گئی تھی میرے دوستوں اور بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہ تتلاپن آ گئے تھے۔ پتہ یہ چلا فرعون کو کہ یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو قتل کیا جا سکے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آسیہ علیہ السلام نے جب بچہ کو گود لیا تو اس کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر، نور نبوت کو اس کے چہرے پر دیکھ کر آسیہ علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے بھی فرمایا کہ اے میرے سوہر فرعون، یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، جب بچہ پلتا رہا، بڑھتا رہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو نصیحت کی کہ اے موسیٰ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی قابل ہے عبادت کی، اللہ ہی پرستش کے قابل ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اللہ قابل ہے، اس کی عبادت کی جائے، تو نبی بن کر آئے ہو، اس کی ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ دکھلائی، جو آپ لوگ تقریر کے دوران سن چکے ہیں۔ وہ معجزہ تھا کہ اپنی ہتھیلیوں کو بغل میں ڈالا، نکالا تو چاند کی طرح ہاتھ چمکنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں عصا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی تھی، جو عصا کو زمین پر پھینکا تو اژدہا زبردست سانپ بن گیا۔ یہ منظر آسیہ علیہ السلام دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ۔ آسیہ علیہ السلام یہ منظر، یہ مقابلہ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ماہر جادوگروں سے مقابلہ کرایا، اور واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جب مقابلہ کرایا، مصر کے ماہر جادوگروں نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ، تم پہلے جادو دکھائیں یا ہم پہلے دکھلاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی لوگ پہلے جادو دکھلاؤ۔ میرے محترم، مصر کے ماہر جادوگر بہت بڑے جادوگر تھے، اس کے ہاتھ میں جو بھی سامان تھا، بیگ تھا، تھیلا تھا، جو بھی سامان تھا پھینک دیا، خطرناک سانپ بنا، اتنا بڑا بڑا سانپ بنا، سبحان اللہ، کہ اس کے سر پر بڑا بڑا بال تھا، خطرناک سانپ بنا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، بھاگو مت، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو تم زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اتنا بڑا سانپ بنا کہ مصر کے ماہر جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مصر کے ماہر جادوگر چیخ پڑے، چلا اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم نے سارے جہانوں کے اس رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے۔
اس سے پہلے جادوگروں کے پہلے ہی آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ پر ایمان لے آئی، پہلے ہی ایمان لے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور اس ایمان کو چھپا کر رکھ لیے میرے دوستوں۔ جب فرعون کفر کے اس حد تک پہنچ گئے، جب انہوں نے خدائی دعویٰ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھ کو رب کہو، میں رب ہوں، تو اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو وحدہ لا شریک لہ کے عشق سے سرشار تھی میرے دوستو، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں خدا ماننے والا نہیں ہوں، تم رب نہیں ہو، رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو ہمارا تمہارا سارے جہان کا رب العالمین ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ میرے محترم، پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام کی ماں آسیہ علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں فرعون کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی آسیہ علیہ السلام میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کیا میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اس کو دین خداوندی سے پھرایا جائے، منحرف کیا جائے، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ آپس میں بہت مناظرہ ہوا، تکرار ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سلطنت، بادشاہ کی حکومت، فرعون کے کفر جیسی حکومت اس کے ایمان کو تزلزل نہ کر سکے، متزلزل نہ کر سکے، ہلا نہیں سکے میرے دوستوں۔ ادھر آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر چکی تھی کہ پروردگار عالم میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ کلام پاک کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، اور فرعون کے فتنے سے اللہ مجھ کو دور رکھ، اور زمانے کے ظالموں سے اللہ مجھ کو حفاظت کر۔ ادھر جب فرعون کوشش کیے اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے میں، جب ناکام ہو گئے، وہ منحرف نہ کر سکے، تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام کو چیت لٹا کر ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں اور دونوں پیر میں میخ ٹھوک دیا، کانٹا ٹھوک دیا، 4 جگہ پر، دونوں ہتھیلیوں پر اور دونوں پیر پر میرے دوستو میخ ٹھوک دیا، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑے چٹان ہے، اس کو لایا جائے تپتی دھوپ پر، کہ اگر وہ چٹان دیکھ کر وہ منحرف ہو گئی، دین خداوندی کو چھوڑ دی، ایک اللہ کو اتباع کرنے سے باز آ گئی، ایک اللہ کی اطاعت کرنے سے باز آ گئی، تو وہ میری بیوی ہے، اس کو صحیح سالم واپس لے آنا، اور اگر وہ منحرف نہیں ہوئی، باز نہیں آئی، تو اس چٹان سے اس کو کچل دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، میرا عنوان کیا ہے؟ میرا عنوان یہ ہے کہ مومن اللہ و رسول ہی کی اتباع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے۔ میرا عنوان ہے، اس عنوان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آسیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی، مرتے دم تک وہ اللہ کی اطاعت و بندگی سے منحرف نہیں ہوئی میرے دوستو، اس کو باز نہیں لا سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے سینہ کو چیر کر اس جنت کی بشارت دی جس کی انہوں نے دعا کی تھی۔ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محل بنایا تھا اس کو دکھلا دیا، اس کو اور اعتماد بڑھ گیا۔ پھر پتھر اس پر رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو پرواز کر لی۔ جب اس پر پتھر مارا گیا، چٹان مارا گیا، اس وقت اس کے جسم پر روح نہیں تھی میرے دوستوں اور بھائیوں، یعنی مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے فرعون باز نہیں لا سکا۔ یہ ہے مومن، اسے کہتے ہیں مومن۔
مرتے دم تک وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے، اپنے ایمان کو فروخت نہیں کر سکتے، اس کے ایمان کو کوئی بھی تزلزل نہیں کر سکتے، ہلا نہیں سکتے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو مومنوں کے لیے کلام پاک کے اندر آسیہ علیہ السلام کو مثال دیا ہے، اگر تم اگر مومن بننا چاہتے ہو، پکا سچا ایماندار بننا چاہتے ہو، تو آسیہ علیہ السلام سے دیکھو اور سیکھو کہ کس طرح اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ایک ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں میرے دوستو، اس کے پاس کون چیز کی کمی تھی؟ بادشاہ کی بیوی تھی، دولت کی کمی نہیں تھی، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ مومن کے لیے بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جو مومن ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کریں گے ہر حال پر۔ ضروری اس بات پر ہے میرے دوستو اور بھائیو، یہ سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ایمان کو کمزور ہونے نہ دیں، ایمان کو ہلنے نہ دیں، ایمان کو لاغر اور کمزور ہونے نہ دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جنت کو بنایا ہے مومنوں کے لیے، مومن ہی کے لیے جنت ہے، اور مومن کے علاوہ جو ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو ابو سفیان نے بخاری شریف کی جو میں نے روایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم استقیم، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جمے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیا اور دوزخ سے دور کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو پکا سچا مومن بنائے رکھنا۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا، ایمان کی حالت پر رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفع۔